نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصافات رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 123 سے لے کر 132 تک تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے اندر ذکر خیر ہو رہا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا. قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا 2 جگہ تذکرہ ہوا ہے. ایک جگہ سورۃ انعام میں، وہاں جہاں اللہ نے 18 انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کا ارتکاب کرتا تو فرمایا ہم ان کے بھی اعمال ضائع کر دیتے. یعنی اس سے آپ شرک کی قباحت کا اندازہ لگائے کہ اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر فرمایا کہ اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کا ارتکاب کرتا تو فرمایا پھر اس کی بھی خیر نہ ہوتی. تو میں اور آپ کیا چیز ہے، اس لیے خاص طور پہ شرک کے معاملے میں بڑی توجہ، اور بلکہ اس کے بارے میں علماء سے پوچھیں کہ کیا کیا شرک ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں. یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ جب یہ اتنی بری چیز ہے شرک، وہ کہتے رگ رگ کا پتہ ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہاں دوسرا مقام ہے کہ ان کا ذکر فرمایا ہے. ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بعد والا ہے. ہارون علیہ السلام کی یہ اولاد میں سے ہے، اور بالا نامی، بالا بکا ایک شہر شرق اردن اس کے قریب تھا. وہاں یہ بہت مالدار قوم تھی. وہاں کا بادشاہ، اس کا نام اخیاب اور اس کی بیوی کا نام ازابل، اور بیوی کے وہ زیر اثر تھا. اس کی بیوی نے ایک بت بنایا ہوا تھا بالا، اور یہ بالا اس کا معنی ویسے تو سردار، خاون، آقا یہ ہوتا ہے، لیکن یہ بالا ایک نیک عورت گزری تھی جس کی نیکی سے لوگ متاثر ہو کر بجائے اس کی نیکی کو اختیار کرتے اس کا بت بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا. جس طرح آج ہمارے معاشرے میں اللہ والوں کی ولایت سے متاثر ہو کر لوگ ان جیسا اللہ والا نہیں بنتے، ان کو پوجنا شروع کر دیتے، شرک کرنا شروع کر دیتے. اور پوچھا جائے کیوں، کہتے یہ اللہ والے تھے. بھئی اللہ والے تھے تو ان کو پوجنے کی اجازت تو نہیں ہے. کوئی اللہ والا ہو، اللہ کا ولی ہو، تو اس کی تو اتباع کا حکم ہوتا ہے تاکہ انسان اس کی اتباع کر کے ولی بنے. لیکن ادھر الٹ ہو جاتا ہے، اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ پھر کہتے ہیں اللہ ان کی مورتا نہیں، ہماری سنتا نہیں. یہ ایک بہت بڑا اللہ کی ذات پر بہتان ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہر ایک کی بات سنتا ہوں. قرآن میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں فوراً سنتا ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور ادھر نعوذ باللہ اللہ کو پکارنا بھی کوئی نہیں، اللہ کی ماننی بھی کوئی نہیں، اور اللہ پر الزام بھی لگا دینا وہ ہماری سنتا ہی نہیں. تو بہرحال انہوں نے بت بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی. اور حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ بالا بکا نامی شہر میں وہ جو بالا نامی عورت کی پوجا ہو رہی ہے قوم کو اسے روکو. تو یہ اس قوم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا. یاد رکھنا لات، آپ جانتے ہیں یہ بھی ایک بت کا نام ہے.
لیکن یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا. مرنے کے بعد اس کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. وہ بات میں نے پہلے عرض کر دی. اور یہ اصاف اور نائلہ، یہ مرد و زن ظالم جنہوں نے بیت اللہ کے پاس زنا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر، اس لیے نائلہ نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ پتھر بنا دیا. اب کچھ قوم تو آ کر ان کو لان تان کرتی رہی، کیسے ظالم لوگ ہیں. لیکن جیسے ہی وہ گئے جن کو حقیقت کا پتہ تھا، اب شیطان نے کہانی نئی پہ ڈال دی، نیک نامی کی ذہنوں میں ڈال دی. اب ان کو لوگوں نے اٹھا کر صفا مروہ کے پاس رکھا تھا عبرت کے لیے، آنے والوں نے پوچھنا شروع کر دیا. اب احرام باندھتے ہیں حاجی، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. اور یاد رکھنا اس دور میں لوگوں نے شروع کر دیا لبیک اصناف نائلہ، ان کے نام کا احرام باندھنا شروع کر دیا. تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی وہ جو 5 واد یعوس، یغوس، نصر، یہ سارے بھی نیک لوگ تھے، یہ جن کے وہ بت بنائے ہوئے تھے. تو یہ بت بھی کوئی یاد رکھنا شیطانوں کے نہیں بنے ہوتے تھے، یہ بھی نیک لوگوں ہی کے بنائے ہوئے تھے. جس طرح آج کل عموماً یہ جو قبریں، یہ جو مزار ہے، بے شک اندر نیک لوگ ہی ہوں گے، لیکن اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. تو اب ترجمہ دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک الیاس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے. ان کو بھی ہم نے پیغام اپنا دے کے بھیجا. کس شہر میں؟ بالا بکا نامی شہر میں. اور جلعاد یہ شرق اردن کے قریب ایک مقام تھا، وہاں ان کی جائے پیدائش ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی. اور قرآن میں بس یہ 2 مقام پر ان کا ذکر آیا ہے، سورۃ انعام میں نام آیا ہے، اور یہاں اس کی تفصیل ہے تھوڑی سی. الیاس علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا اذ قال لقومی الا تتقون، اور وہ گئے اپنی قوم کے پاس، یعنی بالا بکا نامی شہر میں گئے اور قوم کو فرمایا الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی بت پرستی سے تمہیں ڈرنا چاہیے. اتدعون بالا، کیا تم پکارتے ہو بالا نامی اس بت کو؟ وہ کس کا بت تھا بولو؟ عورت کا. عورت نیک تھی، لیکن نیک ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی پوجا شروع کر دیا جائے، ان کو سجدہ شروع کر دیا جائے. کوئی نیک ہے تو اپنے لیے نیک ہے، دوسرے کو حکم ہے تم بھی جا کر اس سے نیکی سیکھ کر نیک بنو. پھر فرمایا حضرت الیاس علیہ السلام نے وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑتے ہو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا یعنی اللہ کی ذات، اس کو چھوڑ دیتے ہو. دیکھو جس اللہ میں ساری خوبیاں پائی جا رہی ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا نیک بن جائے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ربکم، وہ بہترین خالق اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے اباء و اجداد پہلے والوں کا بھی رب ہے. اس ساری کائنات کا رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے. تو اللہ رب العزت کا تعارف کروایا، اور دائی کا یہی کام ہے کہ اللہ کا تعارف کروانا، اللہ کی طرف بلانا، اور مخلوق کو مخلوق کی پوجا سے ہٹا کر اللہ کی ذات کی طرف جھکانا. پھر فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو اللہ رب العزت فرماتے قوم نے جھٹلا دیا، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. اور فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، فرمایا وہ بھی کل قیامت والے دن یہ بالا نامی شہری، فرمایا یہ بھی مجرموں کی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وقت کے نبی کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا. اور فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو انعام لینے کے لیے آئیں گے، اور انعام اللہ کی رضا ہوگی اور جنت الفردوس ٹھکانہ ہوگا. اور یہاں بتا دیا وہ بھی اللہ کے مخلص بندے تھے. اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ان کا ذکر خیر بھی ہم نے پیچھے آنے والوں میں یوں چھوڑ دیا کہ جس کے نام پر بھی الیاس نام آئے گا وہ سلام کہے گا، سلام علی الیاسین، کہ سلام ہو کس پر؟ الیاس علیہ السلام پر. اور انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. اذ فرمایا کہ انہ من عبادنا المؤمنین، پھر یہاں صرف ایمان ذکر کر دی، فرمایا وہ بھی ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھی. تو ایمان کل بھی میں نے عرض کیا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا، اور ایمان ایک انسان کی بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ رب العزت کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ کی بندگی کرنا.
اللہ کو خالق مالک سمجھتے ہوئے اللہ ہی کو معبود سمجھنا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ شرک بدعت رسومات، اللہ پہلے ہمیں ان کو پہچاننے کا بھی علم عطا فرمائے، ہاں اس کی بھی ذرا میں جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ایمان کو کون سی چیزیں خراب کرنے والی ہیں اور کون سی چیزوں سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر مضبوط ہونے والی چیزوں کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کے ایمان خراب ہوتا ہے اللہ ان سے ہمیں اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایمان بچا کے قبر میں جائیں گے تو پھر اگلا معاملہ سرخروئی کا ہے، اور اگر یہی ایمان خراب کر دیا، یہی ایمان کا بیڑا غرق کر دیا، یا دنیا کے میلوں میں ایمان گوا بیٹھے، تو میرے بھائی آخرت میں تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اللہ ہمیں، جہاں ہم دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار ہیں، یقیناً ایک سے بڑھ کر ایک ہے، کوئی بات کر کے دیکھ لے، اللہ ہمیں یہ سمجھداری دین کے بارے میں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے بارے میں ہم کیوں سمجھدار ہیں کہ دنیا کے ذرائع ابلاغ کو ہم استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، دانشوروں کو سنتے ہیں، لیکن دینی معاملے میں بالکل ہم نے آنکھیں بند کی، بالکل آنکھیں بند، غفلت، دینی مجلسوں میں جانا کوئی نہیں، دینداروں کے ساتھ بیٹھنا کوئی نہیں، دین والوں کی بات سننا کوئی نہیں، بلکہ اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا دیندار ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ویسے دین کے معاملے میں ہمارا حالت کیا ہے؟ زیرو۔ بسم اللہ صحیح سن لو تو شاید وہ بھی نہ آتی ہو، کلمہ سن لو تو وہ بھی صحیح نہ آتا ہو، نماز کے فرائض پوچھ لو تو شاید اس کا بھی نہ پتا ہو کہ نماز کے اندر نماز کے باہر کتنے فرض ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، نماز کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، ہمیں تو شاید اس کی بھی خبر نہیں۔ ایمانیات میں کتنی چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، بے خبر، تو بتاؤ ہم کس کھاتے میں ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں بھی ذرا فکر نصیب فرمائے کہ انسان جس کو فکر کرتا ہے پھر کوشش کرتا ہے، اللہ اس چیز کو وجود دے دیتا ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعۃ المبارک بھی ہے، اور جمعۃ المبارک کی مبارک معمولات میں سورۃ کہف کی تلاوت کرنا اور کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ موقع دے تو صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ جمعے والے دن سفید لباس کا استعمال کرنا، جمعے کی نیت سے غسل کرنا، مسواک کا استعمال کرنا، جمعے کے لیے جلدی آنا، اور نماز جمعہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنا، پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف، اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف۔ قبرستان میں جانا اور وہاں کی ان کو کچھ پڑھ کے اصالے ثواب کرنا، اور اپنے لیے عبرت حاصل کرنا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر یہاں بھی آنا ہے اور یہاں بھی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔